السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے اصلاح باطن، یعنی اصلاح باطن، باطن کی اصلاح کی فکر کرنا۔ اس عاجز نے مدرسے کے ایک استاد سے کہا کہ آپ سبق تو پڑھاتے ہیں، ذرا بچوں کی تربیت پر بھی توجہ دیا کریں، ان کو سکھایا کریں، ان کو کہا کریں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، جی، کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ بات کی نشاندہی کریں گے تو یہ ہماری زندگی کی جذباتوں کی نشاندہی کر دیں گے۔ یہ کام آپ لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے، جب آپ کہیں گے آپ کی بات یہ مان بھی لیں گے اور آپ کی ڈانٹ بھی سن لیں گے، کیونکہ محبت اور عقیدت کا تعلق آپ سے ہے۔ اس لیے ہم تو ان کو سبق پڑھا دیتے ہیں جو مدرسے میں ذمہ دار ہیں، اور باقی یہ جانے اور ان کا کام جانے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ذکر ایک مستقل شعبہ ہے، اس شعبے میں بندے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے من کو صاف کیسے کیا جائے، اچھے اخلاق کیسے حاصل کیے جائیں، ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جائے، عبادات کے اندر یکسوئی اور جمعیت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ان کی اصلاح میں جو ہے شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہنے لگے صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا مل اسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا اور فرمایا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس آدمی نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس پر بھی انہوں نے کہا صدقتا، سچ، آپ نے سچ کہا، اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ جب چلے گئے تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون تھے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام، یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تینوں چیزیں دین میں داخل ہیں، دین کا حصہ ہیں۔ اب جو لوگ دین پر محنت کریں گے اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا وہ دین سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ دین کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں، اصلاح باطن۔ اب آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہیں بیچارے مانتے تو
وہ کسی کی بھی نہیں. وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے کسی کے پیچھے نہیں چلنا، ہم تو بس اپنے نفس کے پیچھے چلیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جناب بس خود ہی کتاب پڑھیں گے، ہمیں اب کسی استاد کی ضرورت نہیں، کتاب پڑھیں گے اور جو کچھ سمجھ میں آتا ہے اسی پر عمل کر لیں گے. یعنی ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ کہے آج کے بعد ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم کتاب پڑھیں گے اور اپنا علاج خود ہی تجویز کر لیں گے. بھائی اس طرح جلدی مر جاؤ گے، اور کیا ہونا ہے؟ یہی حال ہے. کہتے ہیں کہ ہم خود حدیث پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے. بھائیو، پڑھنے تو حدیث ہی ہے، مگر استاد کی ضرورت ختم نہیں ہوتی. اس لیے کہ استاد کے بغیر جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں اس کو ضرور غلطی لگتی ہے. کیمسٹری کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا چیما صاحب. اب چیما بھی جو ہے CH سے آگے لکھا جاتا ہے اور کیمسٹری بھی CH سے لکھی جاتی ہے. تو وہ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے کیمسٹری کے پروفیسر چیما صاحب ہیں. تو جب پروفیسر صاحب نے سنا تو کہتے ہیں کہ بھائی کیمسٹری نہیں کیمسٹری ہے. تو وہ کہتے چیما صاحب بات یہ ہے کہ اگر CH سے کیمسٹری ہے تو پھر آپ کا نام بھی CH سے چیما صاحب بننا چاہیے. تو یہاں استاد کی ضرورت ہے. استاد بتائے گا کہ کہاں کاف بنے گی اور کہاں چیم بنے گی CH. اکیلا بندہ تو تماشا کرے گا نا. اور یہ غلط فہمی صاحب علم کو بھی ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ بہت بڑے شیخ الحدیث شہر تشریف لے گئے تو کہنے لگے بھائیو کیا بات ہے؟ تو شہر سے باہر والے لوگوں کو سورت تبت زیادہ اچھی لگتی ہے، سورت اخلاص اچھی نہیں لگتی. انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں ایئرپورٹ سے مدرسے تک آیا تو ہر جگہ لکھا ہوا تھا تبت سنو تبت سنو. تو ان کو سورہ تبت یدا اچھی لگتی ہے. انہوں نے کہا حضرت یہ تبت سنو نہیں، یہ فیس کریم ہے، تبت سنو، یعنی TIBET ٹبٹ سنو چہرے پر لگانے کا ایک آئنٹمنٹ. تو صاحب علم کو بھی اسی طرح کا مغالطہ لگ سکتا ہے. تو پھر استاد بتاتا ہے کہ یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے. اسی لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ لکھنے میں لفظ کو جو ہے پڑھا جائے گا، استاد بتائے گا کہ یہ کرنل ہے، تو کچھ حروف جو ہے ایسے ہیں جو لکھے جاتے تو ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے. یہ کون بتائے گا؟ یہ استاد بتائے گا. پڑھنے میں کولونل ہوتا ہے اور اصل میں کرنل ہے. تو جب ان عام مضامین میں استاد کی ضرورت ہے تو دین کے سیکھنے میں تو اور زیادہ استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ ہمارے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو خود حدیث پڑھ کر اس کے اوپر عمل کر لیں گے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم مراقبہ تب کریں گے جب حدیث کی کتاب میں کہیں ہمیں ملے گا. تو بھائی یہ اشارے تو ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں تصوف کے جتنے بھی اسباق ہیں وہ حدیث کے اندر دکھاؤ تب ہم عمل کریں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جناب
جب تک آپ مجھے بخاری شریف میں کوئی چیز نہیں دکھائیں گے میں نہیں مانوں گا۔ ہم نے کہا ہمیں بخاری شریف کی دلیل شریعت میں کہیں دکھاؤ۔ آپ جو کہتے ہیں بخاری شریف تو اس کا تذکرہ کہیں قرآن مجید میں ہو سکتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات میں بخاری شریف تو بھائیو ذکر کی اہمیت، ذکر کی ضرورت ہے۔ یہ تمام اصول، یہ تمام باتیں ہمیں قرآن مجید میں ملیں گی۔ اس کی تفصیل کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کب کرنا ہے، اس کی تفصیلات شریعت نے مشائخ وقت کے کندھوں پر ڈالی ہوئی ہیں۔ چنانچہ جس بات پر مشائخ کا اجماع ہوگا وہی ٹھیک ہوگا۔ بعض حضرات لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جب بعض حضرات خاموش بیٹھے رہتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کا بھی حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے۔ یہ خفی طریقہ بھی جائز ہو گیا اور سری طریقہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے یہ وہم ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ ہم تو عالم ہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہم تو فلاں ہیں، اور جب مشائخ کے پاس جاتے ہیں تو یہ مراقبے شروع کروا دیتے ہیں۔ تو یہ مراقبے ذریعہ اور وسیلہ کے طور پر کرواتے ہیں، اصل مقصود تو توجہ الی اللہ ہے۔ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ یہ تو صرف ذریعہ اور وسیلہ ہے، دوائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ ان اسباق سے گزر کر جب آخری اسباق تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کی ترقی قرآن کے پڑھنے پر ہوتی ہے، نمازیں پڑھنے میں ہوتی ہے۔ اس وقت یہ عام مراقبوں کی بجائے ان اعمال کو زیادہ لگتے ہیں۔ تو عام مراقبوں کی بجائے ان اعمال میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے تصوف کے ان اسباق میں لکھا ہوا ہے کہ اس مراقبے میں پہنچ کر نوافل کے زیادہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، اس سبق میں پہنچ کر زیادہ تلاوت قرآن سے فائدہ ہوتا ہے۔ تواصل مقصود تو اس کی طرف آتا ہے، یہ تو صرف ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اگر ذہن میں اس قسم کی کوئی بات آئے کہ جب بھی محفل ہوتی ہے تو کہتے ہیں سر کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، بھئی یہ ایک ذریعہ ہے، اس کے بغیر بندے کے اندر یکسوئی پیدا نہیں ہوتی، کانسنٹریشن جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس ذریعے کے طور پر اس کو سکھاتے ہیں۔ باقی یہ کہ تزکیہ حاصل کرنا بندے پر لازم ہے، اس سے انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ہمیں ایک دفعہ ایک شیخ الحدیث صاحب مل گئے، مگر ایسے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے کہ جہاں پہلے دن بندے کو قرآن بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بخاری شریف بھی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں پہلے ہی دن، اور وہ بھی بچے کو اس کو قاعدہ بھی شروع کروا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بخاری شریف بھی۔ تو وہ اس مدرسے کے تھے۔ خیر پہلے تو انہوں نے آ کے بیان سنا اور بیان سننے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کی باتیں تو دل کی صفائی کے بارے میں بڑی اچھی تھیں، دل کو لگیں باتیں، مگر ان کا تذکرہ تو حدیث میں کہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے ان کو کہا جو تذکرہ نظر آتا ہے وہ تو حاصل کر لیجئے آپ پہلے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو تذکرہ آپ کو نظر نہیں آتا وہ کرو۔ میں نے پوچھا احسان کی کیفیت کو حاصل کرنے کا
تذکرہ ہے؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا یقین ہے یا نہیں ہے؟ یعلمکم دینکم، اس کا لفظ جو آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، اگر اس کو حاصل نہیں کریں گے تو دین کے اس حصے کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا ہاں یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے کہا بتاؤ پھر نماز میں یہ کیفیت حاصل ہوئی؟ کہنے لگے نہیں، تو دین تو نامکمل ہے، ابھی تک تم کرو یا اس کو تکمیل کراؤ۔ ہم کب کہتے ہیں کہ وہ کرو جس کا ذکر جو ہے نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں جو ہے وہ کر کے دکھائیے۔ کہنے لگے میں اسی مصیبت میں تو پڑا ہوا ہوں، اتنے سال گزر گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، اور حالت میری یہ ہے کہ نہ میری آنکھ خوابوں میں ہے، نہ دل خوابوں میں ہے، نہ نماز میں نے کہا اسی لیے یہ تزکیہ نفس کا حاصل کرنا یا احسان کی جو کیفیت ہے اس کو حاصل کرنا، وہ بھی ہماری بہت بڑی ضرورت ہے۔ یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے۔ آج کے دور کا ایک اور فتنہ یہ بھی ہے، اکثر علماء ذکر و سلوک کو نفلی کام سمجھنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بیٹھا اور وظیفہ کر رہا ہو تو ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نفلی کام کر رہا ہے، صوفی صاحب ہے، ضروری ہی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ بھائیو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر اندر کے میل کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے پالش ہوتی ہے، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش ہے اللہ کو یاد کرنا۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے، اس وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا اگلا مضمون اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو دین کے لیے کھول دے، ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما، اس کے اوپر غور و خوض کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرما، مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے پر اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی وسلم على حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔